السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ایک آدمی نے 100 بار خون عطیہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ بلڈ بینک انتظامیہ نے اس کی بیوی کو بھی انعام دیا۔ آدمی کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے انعام کیوں؟ انتظامیہ نے مسکرا کر جواب دیا، آپ نے نہیں پیا تبھی تو ہم نے لے لیا۔ بیوی شوہر سے بولی، میں ہمیشہ آپ کے دل میں رہنا چاہتی ہوں۔ شوہر بولا، ٹھیک ہے، پر وہاں دوسری عورتوں سے لڑنا مت۔ ایک آدمی نے اپنے ڈاکٹر دوست سے پوچھا، تم جب بھی کسی مریض کو دیکھتے ہو تو سب سے پہلے یہی کیوں پوچھتے ہو کہ رات کو کھانے میں کیا کھایا تھا؟ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا، اس سے مریض کی مالی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ لڑکی والے لڑکے والے سے بولے، ہم نے ابھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا ہے، ہماری لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے۔ لڑکے والے بولے، تو ہمارا لڑکا کون سا چھوٹا بچہ ہے جو اس کی کتابیں پھاڑ دے گا؟ لڑکیاں اپنی فرینڈ کے گھر جانے سے پہلے کال کرتی ہیں کہ ہم آ رہی ہیں، اور لڑکے اپنے دوست کو کال کر کے کہتے ہیں، ابے دروازہ کھول، 10 منٹ سے باہر کھڑے ہیں۔ مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے، اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی پڑھا رہی ہے۔ مریض ڈاکٹر سے بولا، ڈاکٹر صاحب کوئی کڑوی دوائی نہ لکھ دینا۔ فیصلہ بادی ڈاکٹر بولا، پھر تینوں آدھا کلو برفی نہ لکھ دیاں۔ بیوی غصے سے بولی، دیکھ لینا آپ کو دوزخ میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ شوہر بولا، نہ ملے، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتا۔ مریض نے ڈاکٹر سے کہا، میں 100 سال سے زیادہ کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا تم سگریٹ پیتے ہو؟ مریض بولا، نہیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا پیٹ بھر کر مزیدار کھانے کھاتے ہو؟ مریض بولا، نہیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ جاگتے ہو؟ مریض بولا، بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا تمہارے خوبصورت عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ مریض بولا، نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے کہا، تو پھر مر جاؤ الو کے کان، 100 سال جی کر کیا کرنا ہے؟ باپ نے بیٹے سے کہا، اس موبائل کی جان چھوڑ دو، اس سے تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ بیٹا بولا، روٹی نہیں ملے گی تو کیا ہوا، روٹی بنانے والی تو ملے گی نا۔ نجومی پپو کا ہاتھ دیکھ کر بولا، بیٹا تم بہت پڑھو گے۔ پپو غصے سے بولا، کمینے، پڑھ تو میں 12 سال سے رہا ہوں، یہ بتا کہ میں پاس کب ہوں گا؟ ایک مرغی سپر مارکیٹ گئی اور کہا، ایک انڈا دینا۔ دکاندار نے پوچھا، تم نے انڈے کا کیا کرنا ہے جبکہ تم خود انڈا دے سکتی ہو؟ مرغی بولی، میرا شوہر کہتا ہے 5 روپے کے انڈے کے لیے اپنا فکر مت خراب کرو۔ لڑکا لڑکی سے بولا، میں تمہیں ہاتھ لگائے بغیر گلے لگا سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، ناممکن ہے۔ لڑکا بولا، لگی شرط پیپسی کی؟ لڑکی بولی، لگی۔ لڑکے نے لڑکی کو زور سے گلے لگا لیا۔ لڑکی نے کہا، تم نے مجھے ہاتھ لگایا ہے۔ لڑکا بولا، تو لا رہا ہوں نا پیپسی۔ ایک سردار نے اپنی جان پر کھیل کر جلتی ہوئی بلڈنگ سے 6 لوگوں کو نکالا، لیکن لوگوں نے پھر بھی اسے بہت مارا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 6 کے 6 لوگ آگ بجھانے والے تھے۔ پپو اور اس کا دوست پیپر دینے آ رہے تھے۔ دوست نے پوچھا، تمہیں پتہ ہے آج کون سا پیپر ہے؟ پپو بولا، ہاں آج میتھ کا پیپر ہے۔ دوست بولا، کمینے، اس کا مطلب تیری پیپر کی تیاری ہے۔ پپو بولا، ارے نہیں یار، وہ دیکھ لڑکی کیلکولیٹر لے کر جا رہی ہے۔ 3 پاگل کار کے دروازے لاک ہونے کی وجہ سے پھنس گئے۔ پہلا پاگل بولا، ایسا کرتے ہیں انجن کے راستے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا پاگل بولا، نہیں،
ڈگی کے راستے سے نکلتے ہیں۔ تیسرا پاگل بولا، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، بارش ہونے والی ہے اور کار کی چھت بھی نہیں ہے۔ ایک مرغی نے باز سے شادی کر لی۔ مرغا بولا، ہم مرغے مر گئے تھے کیا؟ مرغی بولی، نہیں، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ماں باپ کی خواہش تھی کہ لڑکا ایئر فورس میں ہو۔ ایک درزی لوگوں کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا۔ کوئی کہتا میری قمیض لے گیا، کوئی کہتا میری شلوار لے گیا۔ سردار رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ سردار بولا، میرا ناپ لے گیا۔ ایک پٹھان نے اپنی دکان پر لکھا، جمعہ کو دکان بند رکھا جائے گا۔ دوسرا پٹھان یہ پڑھ کر حیرانگی سے بے ہوش ہو گیا کہ جمعہ کو بندر دکان کیسے کھا جائے گا۔ ایک جہاز میں نواز شریف، عمران خان، شاہد آفریدی اور ایک چھوٹا سا بچہ سفر کر رہے تھے۔ جہاز کریش ہونے لگا تو اس وقت جہاز میں صرف 3 پیراشوٹ تھے۔ آفریدی نے کہا کہ میں مشہور کھلاڑی ہوں، لہٰذا مجھے زندہ رہنا چاہیے۔ اس طرح اپنے پیراشوٹ والا بیگ اٹھایا اور نکل پڑا۔ نواز شریف نے کہا کہ میں پاناما کا چیمپئن اور کھلاڑی ہوں، اس لیے مجھے بھی زندہ رہنا چاہیے۔ اس طرح اس نے بھی پیراشوٹ والا بیگ پکڑا اور چھلانگ لگا دی۔ چونکہ اب بندے 2 تھے اور پیراشوٹ 1 تھا، اس لیے عمران خان نے بچے کو کہا، بیٹے تو پاکستان کا مستقبل ہے، لہٰذا تم بھی پیراشوٹ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ بچے نے مسکرا کر کہا، عمران خان انکل، ہمارے ساتھ 2 پیراشوٹ ہیں، نواز شریف میرا اسکول بیگ لے گیا ہے۔ موسم اچھا ہوتے ہی پنکھوں کی سپیڈ یکدم تیز کیسے ہو جاتی ہے، جبکہ یہی پنکھے گرمیوں میں ایسے چلتے ہیں جیسے کمبختوں نے نیند کی گولیاں کھا رکھی ہوں۔ MBBS کے طلباء آپریشن سیکھنے کے لیے میز کے پاس جمع تھے اور میز پر مرا ہوا کتا پڑا تھا۔ ان کے پروفیسر نے کتے کی ناک میں اپنی انگلی ڈالی اور چاٹنے لگا، پھر طلباء کو ویسا ہی کرنے کو کہا۔ سبھی طلباء نے یکے بعد دیگر ایسا ہی کیا۔ آخر میں پروفیسر نے ان کی طرف دیکھا اور بولا، سب سے اہم چیز ہوتی ہے دھیان۔ میں نے کتے کی ناک میں تیسری انگلی ڈالی اور دوسری چاٹی۔ میں امید کرتا ہوں آئندہ دھیان لگاؤ گے۔ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے YouTube چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔